اب ان ممالک میں ایل جی بی ٹی اور مختلف مسائل سے دن بدن آپ کا معاشرہ شکار ہوگا. محبت غلط تو سکون کس سے مل رہا ہے؟ غلط بندے سے. کسی کو کتے سے محبت ہو گئی اسی سے سکون ملے گا, کسی کو بلی سے محبت ہو گئی اسی سے سکون ملے گا, مرد کو مرد سے محبت ہو گئی, عورت کو عورت سے محبت ہو گئی, جانور سے محبت ہو گئی, پتھر سے محبت ہو گئی, اسی سے اس کو سکون ملے گا, پھر نہیں ملے گا کسی اور چیز سے سکون. تبھی فرمایا یہ محبت ہو جاتی ہے, اسلام اس محبت کو سمجھتا ہے, لیکن کہہ رہا اپنی محبت کو عقل کے ترازو میں تولا کرو. کیا تمہاری عقل اس محبت کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں؟ کیا سائنس, کیا تمہارا جسم, کیا انسانی نیچر, کیا نظام فطرت اس محبت کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ جتنے رشتے خدا نے حلال و حرام کے بنا اس کا ریزن ہے. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا اگر کوئی باپ کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے بعد طلاق دے, کیا بیٹا اس سے شادی کر سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا حرام ہے. اسلام کے آنے سے پہلے دوران جاہلیت میں یہ نکاح جائز تھا کہ باپ جب مر جاتا تھا تو ان بچوں کی جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی ان سے نکاح کرتے تھے, اعوذ باللہ. پھر ریزن بتایا خدا نے قرآن میں, خدا نے کیوں حرام کیا. فرمایا کیوں کہ اگر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرے گا اس کے دل میں اپنے باپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی, حقد پیدا ہوگا, کیونکہ انسان میں غیرت ہے, یہ شیئرنگ کو برداشت نہیں کرتا. کہا اس حقد کی وجہ سے کہ باپ کی نفرت اس کے دل میں نہ آئے, خدا نے نکاح کو کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. ہر چیز جو خدا نے حرام دی ہے وہ انسان کے سکون کو بچانے کے لیے, تمہارے اندر آرام و آرامش, پیس کو پیدا کرنے کے لیے. من نخلص اللہ 40 یومن, جس نے 40 دن اللہ کے لیے خالص زندگی گزاری, اللہ کہتا ہے میں حکمت کے چشمے اس کے دل میں جاری کر دیتا ہوں. کہا جوان تو صرف 40 دن حلال و حرام کا خیال کر, نگاہ کو حرام سے بچا, کانوں کو حرام سے بچا, زبان سے کوئی حرام جملہ نہ بول, شکم میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے, اعضائے نکاح کو حرام سے بچا. صرف 40 دن آزما کے دیکھ, پھر دیکھ تیرے وجود میں کتنا سکون آ جاتا ہے. یعنی ایک ایسا سکون آئے گا تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا, تو زمین پر رہتے ہوئے پرواز کرنا سیکھ جائے گا. پہلے اپنے وجود کو ان گندگی اور گندگی آلائشوں سے پاک تو کر, پھر دیکھ خدا اس دل کو کتنا نرم بنا دیتا ہے اور باسکون بنا دیتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اتنے قیمتی دل کو کن نجاستوں کے ساتھ بھر رہے ہیں. اب یہ محبت دل میں جاتی کیسے ہے, اس کے روٹس کیا ہیں؟ قلب محبت کی جگہ, لیکن اس قلب میں اگر کسی کی محبت جاتی ہے تو کس ذریعے سے جاتی ہے؟ فرمایا تو اس کی کھڑکیاں کیا ہیں, ونڈوز کیا ہیں؟ فرمایا آنکھ, کان, زبان, لمس کرنا, یہ محبت. آپ نے کسی نرم کپڑے کو ہاتھ لگایا, اس کی نرمی کی محبت آپ کے دل میں چلی گئی. آنکھوں سے کسی حسین منظر کو دیکھا, اس کی محبت دل میں چلی گئی. کانوں سے کسی حسین آواز کو سنا, اٹریکٹ ہوئے, اس کی محبت آپ کے دل میں چلی گئی. زبان سے کسی لذیذ چیز کو چکھا, اس کی محبت آپ کے دل میں چلی گئی. اب خدا کہتا ہے یہ کام کرو گے تو محبت جائے گی. ایکشن کر رہی ہے, ایکشن ہے. نرم کپڑے کو ہاتھ لگے گا, محبت جائے گی. آنکھ حسین پہ پڑے گی, محبت جائے گی. کان اچھی آواز سنیں گے, محبت جائے گی. اب خدا کہتا ہے میں تجھے نہیں, بائی نیچر میں نے اس حسن میں محبت رکھی ہے, اس نرمی میں محبت رکھی ہے, تیری نیچر کو وہ چیز اچھی لگتی ہے. اب میں حدود بنا رہا ہوں, دیکھ اسے جسے پا سکو جو تمہاری اپروچ میں ہو, حلال کے ذریعے سے. کپڑا ہے, نرم ہے, ہاتھ لگایا, پسند آ رہا ہے, لے سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جیب میں $1,00,000 ہے اور اس شو روم پہ جاؤ جہاں پہ $5,00,000 کی گاڑیاں کھڑی ہیں, تو چڑھنا فضول, دیکھنا فضول, ٹرائی کرنا فضول, کیونکہ پا نہیں سکتے. محبت دل میں لے کر آؤ گے لیکن چیز لے کر نہیں آؤ گے تو کیا پیدا ہوگا؟ پھر وہی حسرت پیدا ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا جس کو میں نے حلال کیا دیکھ, پھر اس کو پانے کی خواہش کر,
پھر ادب سے اس کو پا کے آ جا، تیری زندگی میں کیا آ جائے گا؟ سکون آ جائے گا۔ جیب میں $100 ہے، اس دکان پہ جاؤ جہاں پہ $30 کی شرٹ ہے، $40 کی شرٹ ہے، $50 کی مثلا پینٹ ہے، آپ لے سکتے ہو، کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، دیکھو، پسند کرو اور چیزوں کو لے کر آ جاؤ۔ حلال کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، جو کھانا ہے، جو لینا ہے لو، حرام کے دائرے میں نہ جانا، کیونکہ وجود میں کیا لے کر آؤ گے؟ حسرت لے کر آؤ